السلام علیکم دوستوں، رمضان آنے والا ہے اور ہمیں اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو ہر سال کی طرح رمضان تو جاتا رہے گا، لیکن اس میں ہمارا نقصان ہے، ہمارا خسارہ ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بیان ہے جس پہ میں نے ریاکشن دیا ہے، جس میں مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ریمائنڈر دیا ہے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ رمضان اللہ تعالیٰ سے تعلق، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا نام ہے۔ رمضان بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اس میں کس طرح اس کو گزارنا ہے، کتنی عبادات کرنی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کیا بتائی ہیں مفتی صاحب نے۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کا یہ والا بیان۔ اس میں بڑے کام کی چیزیں ہیں، ہم نے غور کرنا ہے، سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سنیں گے تو ہمارا رمضان بڑا قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھو جو ابا ہوتے ہیں، ابا جو ہوتے ہیں، اللہ میاں نے جب ہمارے ابا کو پیدا کیا تو 100% نیچر پہ بنایا۔ کیا بات، سبحان 100% کس پہ بنایا؟ نیچر پہ۔ کہ انسان کی ابتدا ہے نا، بالکل کیسے ہوں گے وہ؟ نیچر پہ۔ پھر جو قومیں آئیں وہ 100% نیچر پہ تھی، نیچر پہ ہوتی تھی۔ پھر انسان جب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا تو نیچر سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ تو نماز پڑھنا یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور مذہب ایک الگ فیلڈ، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مذہب کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے، اور میڈیکل سائنس سب سے زیادہ فوکس کس کو کرتی ہے؟ نیچر کو۔ نیچر کو۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل غذائیں کھائیں، نیچرل لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نیچرل لائف اسٹائل نہیں رکھتے، جائیدادیں کھا لو، آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی۔ رات کو جلدی سونا مفتی صاحب یہ نیچر ہے یا نہیں ہے؟ اور صبح جلدی اٹھنا۔ اسلام نے جو آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے، اس میں رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھنا ہے یا جلدی سو کے جلدی اٹھنا ہے؟ اس کا مطلب اسلام آپ کو فطرت سے دور کر رہا ہے یا فطرت کے قریب کر رہا ہے؟ فطرت کے قریب کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور میڈیکل سائنس اس اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ کیا بات ہے۔ نہیں، یہی بات سمجھ۔ اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے، انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے، تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا، نماز، یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ روزہ رکھیں گے تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے مفتی صاحب بھی تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ، پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے، تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے، مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے۔ وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا۔ آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی، آپ بے سکونی میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک کنستر بن جاؤ، گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ، لیکن آپ خودکشی سے مرو گے۔ چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ بالکل ایسے۔ میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں، کہتے ہیں ایک سیم پروسیس ہے، نکاح میں بھی وہی، زنا میں بھی وہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے، نیچر ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی، رہنے دو یار۔ ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے، جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے، میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے نہیں کہتے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے، وہ جو بھی کہتے ہیں ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا، روزہ تو رکھنا ہے، تو اللہ کے حکم پہ رکھنے، ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے۔ بالکل ایسے۔ ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان، بولو روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا، نیچر کے موافق نہیں ہوتا، پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا مفتی صاحب کا کتنا خوبصورت بیان تھا، جو کہ رمضان کے حوالے سے تھا کہ ہم نے رمضان میں کس طرح تیاری کرنی ہے، رمضان میں اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے اور نیچر کے قریب لے کے جانا ہے، کیونکہ اسلام بھی نیچر کے قریب بتاتا ہے، اور جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی ان چیزوں پہ زور دیتی ہے کہ جو شخص نیچر پہ کام کرے گا، نیچرل غذائیں کھائے گا، وہ ہی صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا۔ جس طرح انڈے کی مثال دی مفتی صاحب نے بڑے پیاری، کہ ایک انڈا کا چوری کر کے کھانا ہے اور ایک حلال کا انڈا ہے وہ کھانا ہے، لیکن دونوں میں سیم پروٹین ہے، لیکن جو حلال کی پروٹین وہ جسم میں جائے گی، اس سے کوئی گھبراہٹ، ٹینشن، وہ چیزیں نہیں ہوگی، لیکن جو حرام اور چوری کا انڈا کھانا ہے، پروٹین تو اس سے مل جائے گی لیکن وہ طاقت بھی وہی ہوگی، لیکن اس میں ٹینشن ہے، اس میں عجیب و غریب جو ہے وہ فیل ہوگا۔ جس طرح نکاح کا مفتی صاحب نے فرمایا کہ نکاح کرے گا تو وہ
اس میں فائدے ہوں گے، یعنی کہ جس طرح وہ ملاپ کرے گا جو کچھ بھی ہے، لیکن جب زنا کرے گا ایک تو وہ گناہ ہے اور اس میں ٹینشن بہت زیادہ ہے بجائے اس انسان کے جو کہ نکاح کرتا ہے اس کے بہت یعنی کہ نا وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو زنا جو ہے اس میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، جسم کا بھی نقصان ہے، گناہ بھی ہے اور اس کی سزا بھی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے نیچر کے قریب آئیں، جس طرح ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے، نیچر کے قریب آئیں گے، نیچرل غذائیں کھائیں گے، رمضان میں عبادت کریں گے اور ہمیں روزہ جو ہے وہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔